الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق مالک رازق حاجت روا اور مشکل کشا ہے. لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات امام الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک دل دے کر احساس دے کر اس دل کا دوسرے انسان کے لیے درد احساس دیکھنے اور انسان کو انسان سے محبت کرنے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام مبعوث فرمائے ہیں.
اور انہوں نے سب سے بنیادی تعلیم اللہ رب العالمین کی عبادت، وحدانیت، اس کی ذات کے عرفان، شرک سے پرہیز، اخلاص، خلوص، للہیت اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کسی نیکی اور اچھائی کے بجا لانے کی فرمائی ہے۔ انسان اس حوالے سے بہت دھوکے کا شکار ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو حقوق اللہ کی ادائیگی کو ضروری خیال نہیں کرتے اور بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی ساری زندگیاں کھپا دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو اگرچہ نماز روزے کی پابندیاں کرتے ہیں لیکن ان کا دل انسانیت کے درد سے خالی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے انہیں مال و دولت سے نواز دیا ہے تو وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کو انسان بھی نہیں سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ہجرت سے قبل بھی ایک ایسی سوسائٹی کی بنا رکھنے کی کوشش فرمائی تھی جہاں چند لوگ اکٹھے ہو کر ظالم کو ظلم سے روکیں، اور مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے کے بعد بھی آپ نے ایک ایسا نظام، ایک ایسا کمیونٹی سسٹم، ایک ایسا ماحول تشکیل دیا تھا جس میں ہر مسلمان خود پر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو ترجیح دیا کرتا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے ضرورت مند مسلمان بھائیوں پر خرچ کرنے کے حوالے سے، اپنی ضرورت سے زائد اشیاء انہیں دینے کے حوالے سے اتنی مؤثر تلقین فرمائی، بار بار متوجہ فرمایا کہ ہمیں یہ خیال ہوا کہ اب ضرورت سے زائد کوئی چیز رکھنا شاید ہمارے لیے حلال اور جائز ہی نہ رہے۔ ایک طرف کسی ایک شادی پر کروڑوں روپے لٹائے جا رہے ہوں اور دوسری طرف کسی گھر میں کچھ بچیاں، کچھ بیٹیاں محض اس لیے بوڑھی ہو رہی ہوں کہ ان کی شادی کے لیے، برادری کے کھانے کے لیے ان کے والد کے پاس کوئی رقم موجود نہیں ہے۔ اسلام نے ایسی سوسائٹی کو اسلامی سوسائٹی قرار نہیں دیا ہے۔ فرمایا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اہل ایمان باہم منظم، متحد، ایک دوسرے کا درد رکھنے والے، ایک جسم کی مانند نظر آنے والے ہوں۔ مثل المؤمنی، فرمایا مسلمان اور مومن کی مثال کجسد الواحد، ایک جسم کی مانند ہونی چاہیے۔ جس طرح جسم کا ایک عضو اگر متاثر ہو جائے تو سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ اس عضو سے آنکھ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن آنکھ آنسو بھی بہاتی ہے،
اس درد کو محسوس کر کے جاگتی بھی رہتی ہے. اور یہ مسلمان کی مسلمان سے محبت اسلام کا بنیادی تقاضا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلون الجنہ لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا. تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ. ولا تؤمنون حتی تحابوا. اور تمہارا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں ہوگا جب تک تم ایک دوسرے سے باہم محبت نہ کرنے لگے. یعنی ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی محبت ہونا ضروری ہے. اور پھر فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم. کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں اگر تم وہ کام کرنے لگو تو تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے, کینہ اور کدورت ختم ہو جائے, بڑائی اور فخر کا جو احساس تم میں سے کسی کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ ماند پڑتا چلا جائے. اور وہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم. آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو, سلام کو نشر کیا کرو, سلام پھیلایا کرو, آگے بڑھ چڑھ کر سلام کیا کرو. سلام مسلمان کا مسلمان کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے, ایک گریٹنگ ہے, تہینہ ہے. اس کا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین جو سلامتی کا مرکز, منبع, محور ہے, هو السلام, جو خود السلام ہے, وہ اللہ رب العالمین آپ کا کیئر ٹیکر ہو, وہ آپ کو اپنی رحمت اور سلامتی کے حصار میں رکھے. اتنی بہترین دعا کوئی جگری دوست ہی دوست کو دے سکتا ہے. پھر اس کی فضیلتیں بیان فرمائیں تاکہ لوگ سلام کرنے میں پہل کریں. جب صحابہ کرام ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کرتے تو یہود اس سلام سے جلتے, حسد کرتے کہ یہ کیسی عجیب دعا مسلمانوں کو حاصل ہو گئی کہ یہ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ملتے جلتے ایک دوسرے کو السلام کے طرف سے پروٹیکشن دیتے ہیں, تحفظ دیتے ہیں, وہ حسد میں مبتلا ہوتے ہیں. فرمایا یہود تم سے 3 باتوں پر بہت زیادہ جلتے کڑتے ہیں. ایک تو اسی بات پر کہ تم ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہو, السلام علیکم, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرا اس بات پر کہ تم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پورے فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہتے ہو. جلتے ہیں, حسد کرتے ہیں. اور تیسرے فرمایا جب کہ تم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کہتے ہو تو بھی یہ جل جاتے ہیں. عجمیوں کے طرز پر مسلمانوں نے بھی سلام ایجاد کر لیے. صباح الخیر, مساء الخیر, گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, گڈ آفٹرنون, ہیلو, ہائے, اور کیا حال ہے. آغاز یہاں سے ہو رہا ہے. اور سناؤ. اول سلام بعد کلام. ہماری ملاقاتوں کا, ہماری گفتگو کا آغاز السلام علیکم سے ہونا چاہیے. اور یہ باقاعدہ طور پر السلام اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے. قرآن کریم میں کئی مرتبہ یہ آیا سلام قولا من رب الرحیم, سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی ابراہیم, سلام علی الیاسین, والسلام علی من اتبع الہدی.
مقامات پر، تو اس کو درست ادائیگی کے ساتھ کہنا چاہیے، ثواب کی نیت سے کہنا چاہیے، سلام کرنا سکھانا اور سیکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں خطاب فرمایا، یہود کے بہت مشہور عالم ابن سلام اس خطاب کو سننے کے لیے چھپ کر بیٹھے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، سلامتی کے پیامبر اور سلامتی کے پیکر بنو، سلام پھیلاؤ، تمہارا وجود سلامتی کا باعث ہو۔ وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو مضبوط بناؤ، رشتہ داریوں کو جوڑو، ان میں ملاپ پیدا کرو۔ واطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ قرآن کریم نے کہا، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، اللہ والے اللہ کی محبت میں اللہ کی خاطر یتیموں کو، مساکین کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بدلے میں کسی شکریہ کے لفظ کی، کسی جزا کی بھی امید نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا اجر ہمارے اللہ کے ذمے ہے، دنیا میں نہیں چاہیے۔ فرمایا کھانا کھلاؤ۔ صحابہ کرام، ایک صاحب نے بکری کی ایک سری کسی غریب مسلمان کے گھر بھیجی کہ یہ غریب ہے، اس کے گھر میں کچھ نہیں، یہ سری اس کے ہاں بھیج دوں۔ جب وہ ان کے گھر پہنچی تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ مجھ سے زیادہ مسکین تو میرا فلاں پڑوسی ہے، اس نے وہ اس کے گھر ہدیہ کر دی۔ ان کے ہاں پہنچی، ان کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کا خیال آیا کہ مجھ سے زیادہ وہ عیالدار ہے، اس کے بال بچے ہیں، اس کے ہاں بھیج دی۔ روایت میں آتا ہے 7 گھروں سے وہ سری گھوم کر اس پہلے صحابی کے گھر میں آئی جس نے اس سری کا آغاز کیا تھا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اسلام کیا سکھاتا ہے کہ آپ اگرچہ خود ضرورت مند ہیں، لیکن آپ اپنے اوپر اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح دیجیے، فوقیت دیجیے۔ یہ کب دیا جائے گا؟ جب احساس ہوگا۔ یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسا غمخوار ہو جیسے ماں اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے۔ ماں کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ وہ اپنا حلق کا نوالا اپنی اولاد کو کھلا دیتی ہے۔ اسے نیند آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ اپنی اولاد کے لیے جاگتی ہے۔ اس کی اولاد بیمار ہو جائے، وہ بغیر بیماری کے اپنی اولاد سے زیادہ بیمار دکھائی دینے لگتی ہے۔ اس کی محبت بے غرض ہوتی ہے، اس کا پیار بے لوث ہوتا ہے، وہ کسی بدلے کی امید میں پیار نہیں کرتی، فطرتاً پیار کرتی ہے۔ یہ جذبہ ممتا کا فطری طور پر اس کے اندر موجزن ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسے ہی اسلام چاہتا ہے ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے بے لوث ہو کر، بے غرض ہو کر، ترجیح دے کر، اس کا درد محسوس کرتے ہوئے محبت کا اظہار کرے۔ اور محبت کے اظہار کی بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ کی خاطر اپنے کسی مسلمان بھائی سے محبت کرتے ہو، اور کوئی مسلمان عورت اپنی کسی مسلمان بہن سے اگر محبت کرتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس محبت کا اظہار کر دیا کرے کہ بہن میں اللہ کی خاطر تم سے محبت کرتی ہوں۔ یا کوئی بھائی کسی بھائی سے کہے کہ بھائی میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ میں خاص طور پر جتا رہا ہوں، بھائی بھائی سے کہے،
بہن بہن سے کہے. اسلام میں ایسی محبت جو نہ محرم کی نہ محرم سے کی جائے، اس محبت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام نے ایسی ہر محبت کو کنڈم کیا ہے، ہر محبت کی مذمت کی ہے جو گناہوں کو ابھارنے والی ہو. اسلام نے حلال رشتے رکھے ہیں، حلال تعلقات رکھتے ہیں. ان حلال رشتوں اور حلال تعلقات کو بنیاد بنایا جائے، اپنی محبتوں کو سنبھال کر رکھا جائے. یہ محبتیں امانت ہیں جس کی اس تک پہنچائی جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سے زیادہ سچی پکی بہترین محبت اور کسی میں نہیں دیکھی گئی. یہ جو حقیقی محبت ہے یہ نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب نکاح ہو جاتا ہے تو گویا محبت ختم ہو جاتی ہے. شوہر سمجھتا ہے اب تو یہ میری منکوہ ہو گئی، اب وہ گھر میں ماسی کی طرح رہے، نوکرانی کی طرح رہے. اب اس سے میٹھی بات کرنا بھی زن مریدی کے زمرے میں آ جائے گا. اب میٹھی بات کرنا بھی گناہ سمجھا جائے گا. نہیں، ایک مرد کی مردانگی یہ ہے کہ اس کی بیوی اس سے خوش ہو، وہ اس کے ناز نخرے اٹھائے، وہ اس کی جائز خواہشات پوری کرے، وہ اس کی قلبی ذہنی آسودگی کا باعث بنے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے قوام ہیں، نگہبان ہیں، نگراں ہیں، کیئر ٹیکر ہیں. ان کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو، بیوی کو، بچوں کو اچھائی اچھائی کے طور پر بتائیں، برائی برائی کے طور پر بتائیں، اس سے بچنے کی تلقین کریں. تو اہل اسلام کے درمیان اللہ رب العالمین اور اس کے حبیب وہ محبت پیدا کرنے کا حکم دیتے ہیں جو محبت آج ہمیں سگی اولاد کے مابین بھی دکھائی نہیں دے رہی. بھائی بھائی سے وہ محبت نہیں کر رہا. ایک ماں باپ کی اولاد ہیں لیکن ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. اور لڑتے کس بات پر ہیں؟ دولت کے لیے، زمین کے لیے، جائیداد کے لیے، دکان اور مکان کے پیپرز کے لیے، کاغذات کے لیے، عہدوں اور مرتبوں کے لیے، مناصب کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے. جبکہ یہ دنیا کی چیزیں دنیا تک محدود ہیں. ایمان والی محبت جو ایمان کی بنیاد پر ہو وہ دنیا میں بھی کام آئے گی، حشر کے میدان میں بھی کام آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے جلال کی عزت کی قسم کھائی ہے، کل قیامت کے دن دربار الہی سے اعلان ہوگا این المتحابون بعزتی و بجلالی، میری عزت اور جلال کی قسم، وہ آپس میں میری خاطر وہ دو محبت کرنے والے کہاں ہیں جن کی آپس میں محبت صرف اللہ کی خاطر تھی. ہماری محبتوں کا عالم کیا ہے؟ ہم جسے جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، جس سے تعلق نہیں، جس سے مفاد نہیں، جس سے ضرورت نہیں، جس سے غرض نہیں، اسے ہم سلام بھی نہیں کرتے، سلام دعا بھی نہیں کرتے. یہ ہماری محبتوں کا حال ہے. اللہ رب العالمین قیامت کے دن اعلان فرما رہا ہے این المتحابون، وہ محبت کرنے والے کہاں ہیں. یہ محبت کوئی معمولی جذبہ نہیں ہے جو بے لوث ہو، بے غرض ہو، اللہ کی خاطر ہو. فرمایا وَظِلُّهُمْ فِي ظِلِّ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا اور آج کے دن میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے. اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ دے گا. یہی بات اس روایت میں فرمائی گئی جس میں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، او کما قال، میں فرمایا کہ
7 قسم کے افراد ہوں گے جو خوش نصیب اللہ کے عرش کے سائے میں اس دن آرام سے کھڑے ہوں گے. اس دن سورج سوانیزے پر ہوگا. اس دن لوگ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. تو یہ اللہ کی خاطر جو محبت کی جاتی ہے دنیا ہی میں کام نہیں دیتی, آخرت میں بھی فیض عطا فرماتی ہے. قرآن کریم فرقان حمید نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. فرمایا انما المؤمنون اخوہ, مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا تم سب ایک آدم کی اولاد ہو, اور آدم کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا فرمایا تھا, لہذا فخر کی, کسی کبر کی, دھوکے کی, غرور کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آج اللہ نے کسی کو مال عطا فرما دیا, عہدہ دے دیا, تو یہ اس کی کسی نیکی پر نہیں ملا ہے, یہ بدور ابتلا, آزمائش اور امتحان عطا ہوا ہے. کہتے ہیں انسان کی پہچان اس کے مالدار ہونے, دولت مند ہونے, صاحب ثروت ہونے کے بعد ہوتی ہے. کسی نے کہا کہ فلاں بدل گیا ہے, اس نے کہا بدلا نہیں ہے, وہ جو چولا اس نے پہن رکھا تھا, جو لبادہ اوڑھ رکھا تھا, وہ اتر گیا ہے. وہ جو اپنے اوپر ایک مصنوعی قلعی چڑھا رکھی تھی, وہ قلعی اتری ہے. حقیقت حال سامنے آئی ہے, بدلا تھوڑی ہے, بدلتا کوئی نہیں ہے. اندر کی چیز باہر آتی ہے. فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد مومن مردوں کے دوست ہوتے ہیں, ولی ہوتے ہیں. اسی طرح مومن عورتیں وہ مومن عورتوں کی ولیہ ہوتی ہیں, ان کی دوست ہوتی ہیں, گڈ فرینڈز ہوتی ہیں. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اچھا دوست کون ہے؟ جو آپ کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے راستے پر چلائے, جو آپ کی برائی کو آپ پر آشکار کرے, جو آئینے کی مانند ہو. المؤمن مرآۃ المؤمن, مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. اور آئینے کا کام کیا ہے؟ وہ جھوٹ نہیں بولتا, وہ دھوکہ نہیں دیتا. آپ جیسے ہوتے ہیں آئینہ آپ کو ویسے ہی بتاتا ہے, جھوٹی تعریف نہیں کرتا. آپ کے عیب کو بڑھا چڑھا کر وہ اسے بڑا کر کے نہیں دکھاتا, میگنیفائی گلاس نہیں ہوتا. وہ جتنا ہے اتنا ہی بتاتا ہے. پھر آپ جب اس کے پاس سے ہٹتے ہیں تو آپ کی باتیں وہ فراموش کر دیتا ہے. کسی اور سامنے آنے والے کو آپ کے عیب نہیں بتاتا, وہ آپ کو بدنام نہیں کرتا. یہ مومن ہے. مومن مومن کا بھائی ہے, اس کا دوست ہے, مددگار ہے, ولی کے سارے معنی. یأمرون بالمعروف, وہ اچھی باتوں کی تلقین کرتے ہیں. کسی دوست کو گالی دیتا ہوئے سنا, اس کا یار گالی اچھی چیز نہیں ہے, میں دوستی ختم کر دوں گا اگر گالی دو گے تو, ڈرانے کے لیے. نماز نہیں پڑھ رہا دوست, تو دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے نمازی بنایا جائے. آج لوگ کہتے ہیں یار ہمیں دوست کی دوستی سے غرض ہے, اس کے فعلوں سے کیا لینا دینا. نہیں, یہ نہیں ہے. فرمایا المرء علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے چال چلن طور طریق پر ہوتا ہے. فلینظر, تم میں سے ہر ایک خیال رکھے وہ کس کو دوست بنا رہا ہے. اگر دوست اچھا ہوگا تو اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے دوست میں اس کی اچھائیاں ٹرانسفر ہوں گی. دوست اگر اچھا ہوگا اور دوست برا ہوگا, نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی عادات, اس کی اطوار, اس کے بار بار ادا ہونے والے تقیہ کلام, اگر وہ گالیاں دیتا ہے وہ سن سن کر آپ اڈاپٹ کر رہے ہوں گے. کسی بچے نے کبھی سگریٹ نہیں پی لیکن اس کے دوست سگریٹ پیتے ہیں, اس کا بھی جی چاہے گا سگریٹ پینے کا. کسی نے کبھی شراب نہیں پی لیکن اس کی
گیدرنگ ایسی ہے جہاں شراب پی جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، شراب سے نفرت کرتے ہوئے بھی، اس ماحول کی وجہ سے کبھی نہ کبھی اس گندگی اور اس غلاظت کا شکار ہوگا۔ شراب تو گندگی ہے نا، نجس ہے، حرام ہے، ناپاک ہے، رجس من عمل الشیطان، شیطان کی غلاظت ہے۔ ایک غلاظت ہوتی ہے کسی انسان کی، ایک ہے شیطان کی، کتنا فرق ہے، کس قدر بدترین غلاظت ہے۔ لیکن لوگ پی رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہم دنیا غرب میں رہتے ہیں، پینا پڑ جاتی ہے، گیدرنگ ہوتی ہے، آفس کی میٹنگ ہوتی ہے، پینا پڑ جاتی ہے، لیکن ہاں اتنا ہے ہم نے سور کا گوشت کبھی نہیں کھایا، وہ تو نہیں کھایا، لیکن شراب پی لیتے ہیں۔ جس طرح سور کا گوشت حرام ہے، اسی طرح شراب بھی حرام ہے، اسی طرح مسلمان کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، اپنے مسلمان بھائی کا، وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ دوستی کا تقاضا ہے کہ یأمرون بالمعروف، اپنے دوست کو جہنم کے راستے سے بچانے کے لیے اچھائی کی تلقین کی جائے، وَيَأْمُرُونَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ برائی سے روکتے ہیں، گندی باتوں سے، برے کاموں سے روکتے ہیں۔ آج آپ کو نظریں بچا کر ہلکے سے کنی کترا کے نکل جاتے ہیں، یار کیا فائدہ بولنے کا، فائدہ تو کچھ ہونا نہیں ہے۔ فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ کم از کم اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ جو کرامن کاتبین جو اچھائیاں اور برائیاں لکھ رہے ہیں، ان کے رجسٹر میں اس بات کا اندراج ہو جائے گا کہ آپ نے برائی دیکھی اور آپ خاموش نہیں رہے، آپ بولے، آپ نے روکا جتنا آپ کا اختیار تھا، آپ نے منع کیا پیار سے، محبت سے، اچھے جملے کے ذریعے، اچھی تلقین کے ذریعے، اچھے واعظ کے ذریعے۔ ڈانٹنا نہیں ہے، دور نہیں کرنا مسلمانوں کو اسلامی اجتماعیت سے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ساتھ مل کر نماز پڑھتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اگر ایک امیر ہے اور اس کی مسلم سوسائٹی میں کوئی غریب ہے تو امیر اپنی زکوٰۃ دے کر غریب کو کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ اسلامی سوسائٹی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں نے ایسا انداز اختیار کر رکھا ہے کہ وہ ساری زندگی زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں اور زکوٰۃ لینے والے ساری زندگی زکوٰۃ لیتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں کیا فرمایا گیا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ زکوٰۃ کا مال کھائیں تو آپ یہ کیسے گوارا کرتے ہیں کہ آپ کا مسلمان، آپ کا اسلامی بھائی، آپ کا رشتہ دار وہ ساری زندگی زکوٰۃ کا مال ہی کھاتا رہے؟ اسلام نے ایک کمیونٹی سسٹم دیا ہے، اسلام نے ایک سوشل سیکیورٹی سسٹم دیا ہے۔ یہاں لوگوں کو دستے نگر نہیں رکھا جاتا، یہاں یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ لینے والا کل دینے والی پوزیشن میں آ جائے۔ یہ نظام ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بڑا تکلیف دہ سسٹم ہے، بڑا نامناسب نظام ہے کہ برادری میں مواحدین کی بھی تو ایک برادری ہے نا، بندانی برادری کی بات نہیں کر رہا، اہل توحید کی جو برادری ہے، انما المؤمنون اخوہ کی جو بنیاد پر بنی ہے، اس کا اگر کوئی ضرورت مند قرضے کے بوجھ تلے آ جاتا ہے، کسی کو اسپتال میں علاج معالجے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، کوئی بیچارہ مفلوج یا معذور ہو جاتا ہے، اب وہ پریشان ہو کر جب کسی کے پاس جاتا ہے کہ مجھے
1,00,000 کی ضرورت ہے, 50,000 کی ضرورت ہے, میری مدد کر دیجئے, گھر کا چولہا بجھ چکا ہے, نہیں جل رہا, بچے بھوکے سو رہے ہیں, بیوی پریشان ہے, کسی کی بیوی میکے جا کے بیٹھ, ہزاروں مسائل ہیں. تو ہمارے پاس اس کا واحد حل کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بزرگ اسے تزکیہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ لیجیے تزکیہ, ہم نے آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا, مانگنے کا سرٹیفکیٹ ہے یہ. آپ جگہ جگہ جائیں, مسجد مسجد جائیں, نماز کے بعد وہاں کھڑے ہو جائیں, اعلان کریں, کوئی روپیہ دے گا, کوئی 10 روپے, کوئی 50, کوئی 100, کوئی ہو سکتا ہے 500 بھی دے دے. آپ یقین کیجئے اسکائی وے فاؤنڈیشن اور AWP کے حوالے سے جب ہم نے سروے کیے تو ہمارے سامنے جو رپورٹس آئیں کہ لوگ اتنے پریشان ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم پوری کراچی گھومتے ہیں اور جو ہمارے پاس آتا ہے اگلے ہفتے تک وہ ختم ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہاں سے کسی ایک دور مسجد پہ گئے اور وہاں اتنے پیسے بھی نہیں ملے کہ ہمارے آنے جانے کا کرایہ ہی ادا ہو جاتا. پھر یہ کراچی نہیں, پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں, اندرون سندھ سے آ رہے ہیں, کوئی نظام نہیں ہے اسکروٹنی کا, کوئی نظام نہیں ہے تفتیش کا, تحقیق کا, کہ اس تحقیق سے گزار کر دیکھا جائے کون ضرورت مند ہے اور کون اب عارضی پیشہ ور ہو چکا ہے. کوئی سسٹم نہیں ہے. یہ سسٹم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایک برادری کا تصور دینے کی کوشش ہو رہی ہے الحمدللہ, ایک کمیونٹی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے الحمدللہ. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ کریم ایسی ہر نیک کوشش کو تو قبول و مقبول فرما, ایسی ہر کوشش کو تو بار آورز فرما. یہ اسلام کا حکم ہے. تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم, انہی کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں پہ خرچ کر دی جائے. پھر فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ, یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ مہربان ہوگا, جن پہ اللہ کرم فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات, اور اللہ نے ان مومن مردوں اور مومنہ عورتوں سے یہ وعدہ کر رکھا ہے. کس چیز کا وعدہ؟ جنات تجری من تحتها الانہار, ایسی جنتوں کا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا, یہ اس پہ ہمیشہ رہیں گے. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن, اور یہ پاکیزہ ترین محلات ہوں گے, ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوگی. ورضوان من اللہ اکبر, اور اس سے بڑا عہدہ اور مرتبہ, اس سے بڑا اسٹیٹس, اس سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ کی طرف سے اب کبھی ناراض نہ ہونے کی سند مل جائے گی. اب تم سے اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا. دنیا میں تو نیکیاں کر کر کے بھی یہ خیال رہتا تھا کہ نامعلوم اللہ قبول فرما رہا ہے یا نہیں فرما رہا, نہ جانے ہماری کون سی غلطی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بن گئی. لیکن جنت میں جانے کے بعد اللہ کی طرف سے یہ انعام بھی عطا ہوگا, اور مومنوں کے لیے یہ اللہ کی رضامندی سب سے بڑا اعزاز ہوگی. ذالک هو الفوز العظیم, اور یہی اصل میں سب سے بڑی کامیابی ہے. سب سے بڑی کامیابی یہی ہے. یہ رسالہ بھی آپ کے سامنے آیا ہوا ہے, اکثر آ جاتا ہے ماشاءاللہ, اور بڑا بہترین ہے. اس میں مسائل بھی ہیں, فضائل بھی ہیں, ان کو ضرور پڑھیے. اولاد کی تربیت کے حوالے سے بڑا اچھا مضمون یقیناً ہوگا. اس میں خطیب و داعی کو کن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. دینی طبقے کی معاشرتی میدانوں سے لا تعلقی, یہ بھی ایک مضمون اس میں شامل ہے. جو دینی طبقہ ہے وہ معاشرتی مسائل سے لا علم ہے, آگاہ ہی نہیں. جب مسائل سے آگاہ نہیں ہوگا تو اس کے حل کی جانب توجہ کیسے دے گا؟ تو جب مساجد کمیونٹی سسٹم الحمدللہ لے کر آیا جا رہا ہے, اس کی جو بنیادی سوچ ہے وہ یہی ہے کہ مساجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. یہ جو ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملا کر کھڑا کیا جاتا ہے, کاندھے سے کاندھا جڑوایا جاتا ہے, ایک امام کے پیچھے سب رکوع و سجود کرتے ہیں, یہ اس لیے بھی ہے کہ ان کے درمیان ایک ربط پیدا ہو, ان کے درمیان ایک تعلق پیدا ہو, یہ ایک دوسرے کے دکھ اور درد کے ساجی بنے, ساتھی بنے.
ایک دوسرے کے مسائل کو جاننے والے ہوں، ان کے حل کے لیے فکر مند ہوں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، بلکہ آج کل تو ہر گھر میں تقریباً بیماریاں چل رہی ہیں، کوئی نہ کوئی بخار میں مبتلا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ کریم ہمارے شہر کراچی، پاکستان اور پورے عالم اسلام میں جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے طاہا بھائی کے جو دوست ہیں باہر، کیا نام ہے ان کا؟ حیدر صاحب، ان کو فالج کا حملہ ہوا ہے، ابھی انہوں نے دعا کی درخواست کی، دعا فرمائی اللہ کریم حیدر صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے بھائی مختار صاحب رکشے والے، ان کو انجائنا کا اٹیک ہوا ہے، ہسپتال میں ایڈمٹڈ ہیں، دعا فرمائی اللہ کریم انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اسی طرح لاہور میں شبیہ اطہر صاحبہ اور کراچی میں حمیدہ عارف صاحبہ بہت بیمار ہیں، استما کے بار بار اٹیک ہو رہے ہیں۔ حمیدہ عارف صاحبہ مستقل آکسیجن ماسک لگائے ہوئے ہیں، مستقل آکسیجن سلنڈر چل رہا ہے، دعا فرمائی اللہ کریم شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اسی طرح خالد احترام صاحب مدرس مسجد نبوی شریف بیمار ہیں، دعا فرمائی اللہ کریم انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا ہو۔ اور ہمارے جتنے بھائی، ہماری جتنی بہنیں، دوست، احباب، متعلقین ہیں، اللہ کریم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اغفر لنا واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔